بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور کے اندر کئی سارے فتنے آتے ہیں اور ہر دور کے اندر کئی سارے مسائل آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس فتنے کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس سے بچنے کا سامان، یہ سب کوششیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں تو کم سے کم ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھی فتنہ ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس دور کے اندر ایک بہت ہی پاپولر مسئلہ چل رہا ہے اور اسی مسئلے اور فتنے کے اندر یوتھ بھی مبتلا ہے، اسی مسئلے کے اندر بڑے بڑے مرد مبتلا ہیں، اس کے اندر استاد بھی آ گئے، شاگرد بھی آ گئے، امت مسلمہ کے کافی سارے، امت مسلمہ کے جیسے سمجھیں بھلے وہ ٹین ایج لڑکی ہو، لڑکا ہو، مسلمان، سب کے سب اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ ایک لہر نکل چکی ہے، نیا ایک ٹرینڈ نکل چکا ہے۔ میں نے بہت اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہر کوئی عشق کے مسئلے میں مبتلا ہے اور ایک یہ نئی چیز مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے۔ آج اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر یہ سین کیا ہے، چیز انوینٹ کہاں سے ہوئی اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اسلام کے اندر ان چیزوں کا کیا حکم ہے۔ عین شین کاف عشق، یہ جو لفظ ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں، یعنی محبت کی کسی سے انتہا ہو جائے، جب انسان کسی سے محبت کے اندر انتہا کر دے تو وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ۔ لیکن آپ کی انفارمیشن کے اندر میں اضافہ کرتا چلوں کہ عشق وہ رشتہ ہے جس کے اندر شہوت ہوتی ہے، کہ رشتہ اس سے قائم ہو سکتا ہے، اس کی آپ سے سیکشول ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے، اور جو عشق کی منزل ہے نا، ڈیسٹینیشن ہے، وہ صرف دو ہیں، یا آپ کا اس سے نکاح ہوگا یا تو پھر یہ ناجائز تعلقات جتنے بھی آج کل چل رہے ہیں نا، یہ پھر عشق کے زمرے میں آتے ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز۔ تو سب سے پہلی چیز یہ آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی وہ رشتہ جس کے اندر سیکشول پلیئر ہوگا، جس کے اندر ہم بستری ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ میری بات سنیں، آپ عشق کا لفظ استعمال اس سے کرتے ہیں جہاں سے نکاح ہو سکتا ہو، جہاں سے آپ کو فزیکل ریلیشن کی امید ہو اور یہ ہو سکتا ہو۔ آپ اپنی ماں سے محبت کو عشق کا نام نہیں دیں گے، آپ ملک سے محبت کو عشق کا نام نہیں دیں گے، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ عشق جو ہے یہ ایک شہوانی رشتہ ہے، اس کے اندر شہوت کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہی چیز۔ دوسری نمبر پر عشق کا لفظ آپ دو جگہوں پر استعمال نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے بندے اور اللہ کے رشتے کے اندر آپ لوگ عشق کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ عشق ایک شہوانی لفظ ہے، اس کے اندر شہوت ہوتی ہے بھائی۔ کچھ ماضی کے اندر لبرل قسم کے، ایک صوفی قسم کے، ملحد قسم کے لوگ ہوتے تھے جو عشق کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے ابن العربی اور ابن السبین جیسے لوگ ہوتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ بے شک عاشق، عشق اور معشوق یہ سب ایک چیزیں ہیں، اور بے شک اللہ اپنی مخلوق میں ضم ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ کافی ایسی باتیں کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس عالم کے علم سے عشق ہو گیا ہے، میں اپنے بچے سے عشق کرتا ہوں۔ جو بھی بولتا ہے کہ مجھے اس سے عشق ہے تو اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، یا تو وہ کالا منہ کرتا ہے جا کے، یا پھر اس سے بڑی ریئر کیسی سے نکاح ہوتا ہے۔ تو آج کل کے یہ جتنے بھی تعلقات ہیں نا، آپ جان لیں کہ یہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی۔ عشق کی ڈیفینیشن بھی انہی چیزوں پہ اترتا ہے۔ اب عشق کے دو اقسام آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ پہلی قسم یہ آتی ہے کہ ٹو سائیڈڈ لو آ جاتا ہے ہمارے پاس، دونوں طرف سے محبت ہو۔ اس کی کئی ساری مثالیں ہمیں ماضی کے اندر ملتی ہیں، کئی سارے لوگ ایسے پڑھے، تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے عاشق پڑھے ہیں جو ٹو سائیڈڈ لو کرتے تھے۔ عربیوں کی آپ بات کریں گے تو وہاں پر لیلا اور مجنو تھے، ٹھیک ہے، کثیر اور غزہ یہ بھی انہوں کے عاشق تھے، جمیل اور بسینہ وغیرہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹو سائیڈڈ لو کیا۔ اور ہمارے پاس سسی اور پنو کے قصے آتے ہیں، ہمارے پاس ہیر اور رانجھوں کے قصے آتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹو سائیڈڈ لو کیا۔ ایک عربی شاعر لکھتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عشق کا فطور میں محسوس کر رہا ہوں وہی تم ہی محسوس کر رہی ہو، اور تمہارا دل بھی اسی آگ میں جل رہا ہے جس آگ میں میرا دل جل رہا ہے، مگر تم اس تکلیف پر صبر کر لیتی ہو اور ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں۔ یہ ایک عربی شاعر کا کہنا تھا جو ٹو سائیڈڈ لو کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عشق ون سائیڈڈ لو، جہاں پر یا میل کی طرف سے یا فیمیل کی طرف سے عشق ہوتا ہے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھی حضرت بریرہ، وہ صحابیہ ایک باندی تھی، ایک غلام تھی، اور ان کے جو شوہر تھے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غلام تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کو آزاد کر دیا۔ اب وہ صحابیہ تو آزاد ہو گئی، لیکن ان کا جو شوہر تھا وہ غلام تھا، تو اس وجہ سے اب اس صحابیہ کے پاس آپشن تھا کہ یا تو وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے یا وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ اب ان کا جو شوہر تھا وہ اپنی بیوی سے یعنی صحابیہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن صحابیہ کے پاس آپشن موجود تھا۔ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیث اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اور ان کا شوہر بعد میں اپنی بیوی کے لیے بڑا روتا تھا، ان صحابی کو بڑا دکھ ہوتا تھا اپنی بیوی کے لیے، اور ان کے آنسو گرتے اور ان کی داڑھی مبارک پر بھی آتے تھے، یہ سارا واقعہ ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں دین اسلام کے اندر اگر ایک صحابی رو رہا ہے تو وہ اپنی ایکس جی ایف کے لیے نہیں رو رہا،
وہ اپنی ایکس وائف کے لیے رو رہا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر یہ کلیئر ہے کہ اگر عشق ہے بھی صحیح تو یا وائف کے ساتھ ہے یا وائف کا اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ باقی یہ جو ساری بکواس قصے، یہ جو اسٹیٹس یہ جو یوتھ میں سارا گند پھیلا ہوا ہے کہ اگر محبوب سے ملنے کے بعد غسل واجب نہ ہو تو سمجھو محبت فرض ہے، کیا بکواس چل رہی ہے بھائی؟ ایسا دین اسلام کوئی نہیں ہے۔ کون سا اس یوتھ نے اپنا دین بنا رکھا ہے؟ اگر مرد کا عشق ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی بیوی سے ہے یا مالک کا اپنی باندی سے ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے نا عشق کی 4 قسمیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 قسم کے اندر مردوں کا عورتوں سے عشق، اور یہ بہت ہی کامن ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو واقعہ بتایا ہے اس صحابی کا اگر عشق تھا تو اس اپنی وائف کے ساتھ تھا، اور یہی عشق جائز ہے اگر ہے بھی صحیح اسلام میں تو صرف اسی بات کی اجازت ہے۔ باقی یہ جتنے آج کل ٹیچروں نے اور یہ جتنے بھی یہ خباثت، یہ گند وند اور یہ جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا حکم اسلام کے اندر کہیں پر ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر اگر مردوں کے لیے عورتوں سے عشق ہے تو وہ خالی بالکل صرف اس کی بیوی ہے جو اس کے لیے حلال ہے بس، اور وہ کہیں پر بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری قسم میں آتا ہے عورتوں کا مردوں سے عشق۔ میں آپ کو پیکٹ بات کہتا ہوں، اس دین اسلام کے اندر اگر عورت کا کسی سے عشق ہے تو وہ اس پوری کی پوری کائنات میں صرف ایک انسان ہے۔ عورت کا عشق صرف ایک انسان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اگر وہ اللہ کی بات مانتی ہے تو اس کا عشق صرف اس کے شوہر سے ہے بھائی، کیونکہ عورت کو تو 2-3 شادیاں کرنی نہیں ہیں، عورت کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے، اسی سے اس کی نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ باقی جتنے یہ چکر ہیں، باقی جتنے یہ چیٹس اور جتنی یہ بکواس خرافات ہیں، سب کی سب ناجائز ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں۔ یہ بات آپ اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں، میری بہنیں یاد کر لیں، عورت کا عشق اگر جائز ہے تو صرف اپنے مرد سے جائز۔ عورتوں نے حرام طریقے سے عشق کیے، اس کی بھی ایک مثال قرآن کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ وہ ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ جب ایک عورت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے برائی کرے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی، پاک دامنی اور اپنا حیا کو استعمال کر کے اس کے چنگل سے بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس کام کے لیے یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، اور اگر تو نے ان کا مکر اور فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور یقیناً میں بالکل نادانوں کے اندر سے ہوں گا۔ تو اگر وہ عشق تھا، زلیخا کا شوہر عزیز مصر تھا، لیکن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کالا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسرے نمبر کا عشق، عورت کا مرد سے عشق ہے ہی اسی صورت میں جائز اگرچہ وہ مرد شوہر ہو بس۔ ہمارے پاس تیسری قسم آتی ہے جو بالکل حرام ہے اور اس سوسائٹی کے اندر بہت ہی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے مردوں کا مردوں سے عشق۔ یہ بالکل قوم لوط والا کام ہے، اور یہ فعل اتنا اس سوسائٹی کے اندر پھیل چکا ہے، اتنی یہ بکواس پھیل چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس فعل کی وجہ سے کئی سارے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس فعل کی وجہ سے پوری کی پوری ایک مسلم سوسائٹیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور آخر مسلمان نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم لوط والے عمل کو بدمستی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ تو اپنی بدمستی کے اندر مست تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر خالد بن ولید نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر سنائی کہ ابھی بھی اس دور کے اندر ایسی قوم موجود ہے، ایسی بستی موجود ہے جو ابھی بھی قوم لوط والا فعل کرتی ہے اور وہ اسی کام میں ملوث ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس پوری کی پوری قوم کو، اس بستی کو، ان کے جانوروں سمیت، ان کے گھروں سمیت اس پوری کی پوری بستی کو آگ لگا دو، جلا دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس قوم لوط والے فعل کی کتنی تو برائی ہے، اور آج کل اس فعل کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں۔ یہ اخلاقیات سے بھی گرا ہوا عمل ہے، اس کو آج کل کے دور کے اندر گے بولا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم بات کے اندر ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے۔ جو چوتھی قسم آتی ہے ان خرافات کی، وہ آتی ہے کہ عورتوں کا عورتوں سے عشق، جس کو آج کل کی زبان کے اندر لیزبین کہا جاتا ہے۔ یہ کام بھی کسی صورت کے اندر الاؤ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نیچر کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ آپ لوگ جانوروں میں دیکھیں، جانور بھی اپنے جینڈر کا لحاظ کرتے ہیں، کم سے کم مینی آف دیم ان کے اندر انسانوں سے بازی لگا۔ انسان اشرف المخلوقات ہو کر یہ ایسے قانون بنا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہی خلاف ہے۔ لیزبین کے حق میں قانون بنائے جا رہے ہیں، گے کے حق میں قانون بنائے جا رہے ہیں جو بالکل ٹوٹلی اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سوسائٹی کے اندر ایسے انسان کی عزت ہے، انہوں کو حقیقت کے اندر ان لیزبین، گے اور یہ جتنے بھی ٹرانسجینڈر اور جتنی بھی بکواس ہیں، ان سب کو اپنے اندر پتا ہے کہ ان کی عزت 2% کی بھی نہیں ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں۔